جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا، کن کن سیاستدانوں نے، کن کن جرنیلوں نے، کن ججز نے اور کن صحافیوں نے آپ سے پیسے کھائے ہیں، اس کو اس ملک کی خاطر اس کو آپ اس راز کو افشا کریں، تاکہ یہ جو بدماشیہ اوپر مسلط ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایلیٹ کیپچر کی ہوئی ہے، اس ایلیٹ کیپچر کے جو خرابیاں ہیں، جو ان کے کٹے چٹے ہیں، اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ اس ملک میں پتہ چل سکے اس بدماشا نے جو رشوت کا اور بازار گرم کر رکھا ہے اور جس انداز سے انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے، جس طرح اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ سچ سامنے آ سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ نواز شریف جیسے لوگوں نے جس طریقے سے 9 ارب روپے کی رشوت لی اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے لیے، بلاول ہاؤس آصف علی زرداری کے لیے سندھ کی زمینیں دے کے اور لاہور میں ان کو بلاول ہاؤس بنا کے دیا گیا کچھ 11 ارب روپے کا، یہ سارا سچ سامنے آ سکے، اس لیے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اس بدماشیہ نے یا اس ایلیٹ کیپچر نے کیا ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر اس ملک کا سودا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو خان صاحب نے بڑی کھل کے کی ہے، وہ ہے اس وقت مذاکرات کے حوالے سے، مذاکرات کے کمیٹی کے جو فوکل پرسن، جو ترجمان ہیں، کل جس طرح اس کے مدرسے پہ اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جس طرح اس کو ہراس کیا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پچھلے 1.5 مہینے سے جو یہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی بڑی سمپل سی بات، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور جوڈیشل کمیشن بھی وہ جو سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے 3 ججز پہ مشتمل ہو یا سینئر موسٹ 3 اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہو، تب ہم تسلیم کریں گے، ورنہ آج سے مذاکرات ختم تصور کیے جائیں گے۔ تیسری بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں بہت زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں یا جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یا جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی مستقل بنیادوں پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے پورے ملک میں اور بالخصوص اسلام آباد میں ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ملٹری ٹرائلز کے اندر جو لوگوں کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور جس طرح 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں، تو ہم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں مسنگ پرسنز ہیں، جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، خواہ وہ بلوچستان کی مہرنگ بلوچ کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز مل کے ان کو ساتھ ملا کے ہمیں پورے پاکستان میں تحریک چلانی پڑے یا پوری دنیا میں، ہم اس کو پورے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائیں گے، پورے انٹرنیشنل فورمز میں ہم خطوط لکھیں گے اور ہم اس میں اویئرنیس پیدا کریں گے، جس کے ذریعے آج ہیومن رائٹس وائلیشنز، تشدد، ظلم، بربریت اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایک رواج بن چکا ہے، ہماری ایجنسیز کا، ہماری ان کٹ پتلی حکومتوں کا اور ان ڈاکوں کا، جن کو پاکستان میں فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین قسم کی وہ قانون سازی اور آئین سازی ہے جس کے اوپر نہ صرف لوگ پورے تھے بلکہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے نظام انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت پہ جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح جمہوریت کو دفن کیا گیا، جس طرح جمہوریت پہ ڈاکہ زنی ہوئی، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ آواز ملا کے چل سکتی ہیں، تو ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے،
पूरी कौम को साथ लेके खड़े होंगे और हमने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए और निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी के लिए हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तहरीक का आगाज़ करेंगे और उसके लिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। और आखिरी बात वो ये है कि जो बाहर के हमारे ओवरसीज बैठे हैं, उनको जो फॉरेन रिमिटेंस के हवाले से उनको जो कॉल दी थी, वो इस मुज़ाकरात के चक्कर में वो वहाँ उस तरह संजीदगी के साथ हम परसू नहीं कर पाए। अब हम इसको पूरी तरह जोर और शोर से हम पूरे अपने ओवरसीज भाइयों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली की खातिर, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की खातिर आप अपनी रेमिटेंस महदूद कर दें, ताकि यहाँ की जो बदमाशियां बैठी हुई है और उसको एहसास हो। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।